السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کچھ اور اداکاروں سے بھی بات کی ہے، سلو بھائی کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی انہوں نے اپنے کچھ قصے جو ہیں، اپنی یادیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. ان اداکاروں میں ہم نے اداکار شاہد صاحب سے بات کی ہے، ہم نے روزینہ صاحبہ کا ایک میسیج ہے اداکارہ روزینہ صاحبہ کا، وہ شیئر کریں گے آپ سے. پھر سید نور صاحب، سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو فلم انڈسٹری میں ڈائریکٹر ہیں سید نور صاحب، وہ بڑے مایہ ناز ڈائریکٹر ہیں، اور وہ شاگرد ہیں، وہ اسسٹ کر چکے ہیں ایس سلیمان صاحب کو. انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. پھر عالیہ صاحبہ جو ہیں، ان سے ہم کافی دن سے انٹرویو کا کہہ رہے تھے، انٹرویو کی تو ابھی تک بات نہیں بن سکی. عالیہ صاحبہ کا جو کریئر ہے وہ بڑا امیزنگ ہے، ان پہ بات کی. سب سے پہلے ہم شاہد صاحب پہ آتے ہیں. شاہد صاحب نے ان کے ساتھ طلاق فلم، میرے حضور، تیرا غم رہے سلامت، اور پیار کا وعدہ، پھر زینت، اس طرح کافی ساری فلموں میں انہوں نے کام کیا. ہائے شور، افیہ بیویاں. افیہ بیویاں کے حوالے سے ہم آپ کو ایک چیز بتا دیں کہ افیہ بیویاں کا قصہ بلکہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، پہلے آپ اداکار شاہد صاحب کی بات سنیں. شاہد صاحب نے وہ والی بات جو ہے زرین پناہ صاحبہ نے جو کی تھی، وہ خود اس بات کے اوپر آئے تھے. ہم نے ان کو یاد نہیں کروایا تھا. انہوں نے بتایا کہ سلو صاحب ان کے، ایس سلیمان صاحب ان کے بالوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. پھر انہوں نے پیار کا وعدہ کا ایک گانا تھا جو کہ 10 دن میں پکچرائز ہوا تھا، اس کے حوالے سے ایک قصہ سنایا. پھر انہوں نے افیہ بیویاں کا بتایا. افیہ بیویاں کا بڑا دلچسپ قصہ، آپ کو مزہ آئے گا سن کے کہ افیہ بیویاں جس وقت شاہد صاحب کو کاسٹ کیا جانے لگا تو کیا کہا گیا افیہ بیویاں کے کریکٹر کے ٹائم پہ. یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے. پھر رفتہ رفتہ کو انہوں نے بتایا کہ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے، وہ گانا جو تھا وہ 4 سے 5 گھنٹے میں پکچرائز کر لیا تھا. اس کے حوالے سے بڑا دلچسپ قصہ ہے. سلو ایس سلیمان صاحب کو کیونکہ وہ اپنا استاد مانتے تھے شاہد صاحب، اور مانتے ہیں، ان کے کریئر میں انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے ایس سلیمان صاحب نے شاہد صاحب کے کریئر میں. وہ کیا بات کر رہے ہیں ایس سلیمان صاحب کے حوالے سے، آئیے سنتے ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے دوبارہ ٹائم نکالا. آپ نے لاسٹ انٹرویو میں بھی بتایا تھا ایس سلیمان صاحب کے حوالے سے کہ آپ ان کو اپنا استاد مانتے تھے. تو آپ کو پتا وہ ہم میں نہیں رہے، بڑی تکلیف کاٹی انہوں نے آخری دنوں میں، تو آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی. اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خبر سن کے بڑا افسوس ہوا کہ سلو بھائی ہم میں نہیں ہے. بہت بڑے ڈائریکٹر تھے، بہت بڑے انسان تھے، اور بہت بڑے کلاکار تھے جو کہ شاید اس دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے، لیکن ان کا نام ہمیشہ یاد رہے گا. ان کی میری پہلی ملاقات 1972 میں ہوئی تھی، جب میں نیا نیا آیا تھا، اور ان کی میں نے پہلی فلم کی تھی کہ الزام. محمد علی صاحب تھے، زیبا بھابھی تھی. انہوں نے میری مدر کا فادر کا رول پلے کیا. بے شمار ان کی میں نے فلمیں کی، اس میں زینت شامل ہے، اس میں ہائے شوہر، افیہ بیویاں، ہائے شوہر، طلاق شامل ہے، میرے حضور بھی ہے، شوہر ہے. اور جو ان کی سب سے بڑی جو فلم تھی جو چلی نہیں تھی وہ تھی پیار کا وعدہ. پیار کا وعدہ، بالکل. ایک گانا تھا جو کہ ہم اسلام آباد میں کر رہے تھے. جی جی. تو ہم نے کم سے کم 8-10 دن میں وہ کیا، وہ سورج کے ساتھ تھا. جو سب سے ڈیفیکلٹ فلم میری زندگی کی کی تھی ان کے ساتھ، اور ویسے بھی کی وہ تھی ابھی تو میں جوان ہوں. ابھی تو میں جوان ہوں. سب سے جولی مین، سب سے نائس پرسنالٹی، اور بڑا شفقت سے پیش آتے تھے سیٹ کے اوپر. مطلب طارق صاحب تو ذرا، حسن طارق صاحب تو ذرا تھے، لیکن سلیمان صاحب جو تھے وہ اللہ کو جنت الفردوس میں جگہ تھے. آؤٹ اسٹینڈنگ مین، جولی. لیکن میں نے سنا ہے سر کہ حسن طارق صاحب ذرا سخت تھے. یہ بہت جس نے آپ بتا بھی رہے ہیں کہ جولی تھے، اور اتنا زیادہ فیل بھی نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ کام کر کے کہ وہ اپنا بڑا لائٹ موڈ میں کام کرتے تھے. میرے بالوں کا بڑا خیال رکھنا سیٹ کے اوپر، اور میرا کبھی اگر وہ ہونا تو وہی اسی کو کٹر کو بلوا کے ٹھیک کروانا. جی جی جی. میں سر ایک چیز ایڈ کر دوں. میں نے کل زرین پناہ صاحبہ کا انٹرویو کیا نا، تو میں بلکہ استفانہ بھی تھا اگر آپ نہ بھی آتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اداکار شاہد صاحب کو میں اپنا دیور مانتی تھی، وہ بہت شاندار اداکار تھے. دوسرا انہوں نے، آپ یہ جو بتا رہے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ان کے بال سم ٹائم بڑے ہوتے تھے تو وہ وہیں پہ بلا کے کٹوا دیتے تھے. تو سم ٹائم آپ کو کہتے تھے کہ پیٹ آپ کا بڑھ گیا بہت زیادہ. جی جی جی. جب میں وہ کر رہا تھا ان کی فلم
اوفیہ بیوی یہ کر رہا تھا, بڑی سپر ہٹ فلم ہوئی تھی. جی جی, اوفیہ بیوی تو بہت ہی چلی ہے, بہت زیادہ چلی ہے وہ. تو میں ان کو جو پہلا وہ جو سین ہونے لگا تو ان کو میں نے کہا بھابھی پہنا جو تھی وہ چھٹ پہ کی, میں نے کہا ان کو ذرا تھوڑا سا رہتے انہوں نے دیکھ لی, ان کو ہٹا دو ذرا تھوڑا سا یہ. اور مجھے کہنے لگے تمہیں کیا یار, تم تو ویسے ریئل لائف میں بڑے ایکسپیرینس ہو مجھے. بڑا وہ, اور پھر وہ کیونکہ سجیہ بھابھی کے ساتھ میں نے ابھی تو میں جوان ہوں میں کام کیا میں نے جی, تو ان کے ساتھ تو ہمیشہ بڑا زبردست میرا وہ رہا ہے. جی جی, نیئر بھابھی تھی اس میں, مینا داؤد صاحبہ تھی. جی جی, تو وہ جو لو افیئر کا سین تھے وہ بڑے مشکل تھے ان کے ساتھ میں, کیونکہ ہمیشہ وہ تو ماں کے رول میں آتی تھی. بہرحال میں نے وہ کیے. اتنا مجھے دکھ ہوا کہ 2 مہینے پہلے ان سے میری ٹیلی فون کے اوپر بات ہوئی تھی. اچھا اچھا, ماشاء اللہ بڑا پریزنس آف مائنڈ تھا ان کا, بڑا اچھی طرح گفتگو ہو رہے تھے. کامران شاہد کے بارے میں پوچھ رہے تھے, فیملی کے بارے میں پوچھ رہے تھے, اور میرے تو بالکل ان کے ساتھ گھریلو ریلیشن ہیں. جی جی, پوری فیملی کے ساتھ نا, جی جی جی, مون بھائی کے ساتھ, ڈبل بھائی کے ساتھ, اور سلو بھائی کے ساتھ. مطلب یار ان میں سے ان ورلڈ جو میرے بردر لا تھے ان کے ساتھ, ان کی وجہ سے میرے ان کے ساتھ ریلیشن تھے, اور ہمارے بڑے پرانے بالکل گھریلو ریلیشن ان کے ساتھ ہیں. تو بڑا دکھ ہوا, بڑا مجھے افسوس ہے کہ ہمارے انڈسٹری کے کوئی آدمی وہاں پہنچ نہیں سکے بیکاز آف ڈسکورڈ. جی جی جی, اور بڑا دکھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں لگا دے, جی, اور اللہ تعالیٰ پوری فیملی کو, ان کے بیٹے ہیں 2, ایک بیٹی ہے, جی جی, ان کا نام پیار سے تو چڑیا کہتے تھے, چڑیا, تو اللہ تعالیٰ ان کو شان دی. جی جی, تو اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے. اور بہت ہی آپ یقین کریں کہ مجھے 2-3 دن سے نفس بے چین ہے. اور میں نے سر, کیونکہ جس طرح آپ کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے فلم انڈسٹری کی, پوری فلم انڈسٹری کو پتا ہے کہ جس طرح آپ کا تعلق تھا, جس طرح آپ ان کا ریگارڈ بھی کرتے آئے ہیں پہلے ان کی زندگی میں بھی, تو مجھے کچھ پتا چلا تھا کہ جس طرح انہوں نے ان کا اداکارہ شبنم صاحبہ کے ساتھ بھی ان کا اچھے تھا, تو وہ بھی بھائی کہتی تھی انہیں, ان کا سب کے ساتھ بڑا اچھا تھا. ہاں, تو وہ سنا ہے کہ جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے سم ٹائم ان کا دل کرتا تھا کہ ان کے ساتھ بات کرے نا, تو کبھی آپ کو بھی, ویسے تو آپ کو کیا انہوں نے خود کہ میرا دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کو اس طرح. جی 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 جی, وہ بڑے ابھی حال ہی میں تو ریونیو اسٹوڈیو میں تھا, تو سجاد گل صاحب وغیرہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو بڑی باتیں ان کی ہو رہی تھی. یہ بھی کوئی 20-25 دن کی بات ہے. تو بڑے بیمار تھے بیچارے, بس اللہ تعالیٰ ان کی نفرت فرمائے. جی, اور مجھے تو اتنا وہ ہے کہ مجھے بس وہ باتیں یاد آ رہی ہیں الزام کے اندر, جب نیا میں آیا ہوا تھا, میری 2 فلمیں ریلیز ہوئی تھی. جی جی, آنسو ریلیز ہوئی تھی, اور حسن طارق صاحب کی تہذیب ریلیز ہوئی تھی. جی جی, سپر ہٹ ہوئی تھی فلمیں میری. آنسو تو شروع کی فلم ہے نا, اور تہذیب بھی شروع کی فلموں میں سے. بالکل جی, میں نے کہا آنسو اور تہذیب آپ کی شروع کی فلموں میں سے ہے نا, سٹارٹ کیا تھا جس وقت آپ نے. جی جی, اسی میں الزام بھی اسی وقت کی ہے. اچھا ٹھیک ہے. الزام کی میں نے کی فلم کی تھی, الزام بھائی کی پہلی فلم جو میں نے کی الزام کی. پھر اس کے بعد پھر مجھے لگی ان کی 10 فلموں میں ان کی ساری جتنی فلمیں میرے ساتھ ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. جی, طلاق کی فلم, طلاق کے گانے اتنے زبردست پاپولر ہوئے تھے اس کے, قدموں میں تیرے. جی جی جی, وہ بھی ہوئی, تو پھر ہائی شور ہوئی, پھر اوفیہ بیویاں تو جنت ہوئی, اور جو یہ گانا انہوں نے میرا کیا رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے, وہ آپ پہ بڑا اٹھ کے آیا تھا ویسے مہدی حسن خان صاحب کا گانا جو ہے نا. وہ آپ یقین کر رہے ہیں کہ انہوں نے 5 گھنٹے میں یا 6 گھنٹے میں پکچرائز کیا تھا. اچھا اچھا. ہاں, پھر ایک ہماری فلم اور تھی بڑی مشہور ہوئی تھی اس کا گانا, وہ تو ہم صاحب میرے کو بھی بڑا کاپی ہوئی اس کی رفتہ کی بھی بڑی ہوئی. اور پھر ایک فلم تھی میرے حضور کے گانے بڑے مشہور بیٹھ رہی ہے. بالکل.
یہ تو انگلینڈ کے اندر ہر پان والی دکان کے اوپر وہاں پہ سن رائز کا ابھی بھی ہوگا. وہاں پہ لنڈن کے اندر ایک ریڈیو اسٹیشن ہے تو اس کے اوپر یہ ہینا کی خوشبو ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کی خوشبو مہک رہی ہے. ہینا کی خوشبو وہ کیا زبردست. بالکل میں بس سب تو یہ ہے کہ میری ایک بڑا ایک پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا باپ جو ہے وہ جدا ہو گیا ہم سے, لیکن نام تو ان کا ساری زندگی ہمیشہ ان کا رہے گا, دنیا میں رہے گا, تو یہ دنیا رہے گی. بڑا مجھے دکھ ہے اور آپ یقین کریں کہ بہت تکلیف ہے مجھے. جی میں بیان نہیں کر سکتا. ماضی میں گیا ہوا ہوں کہ پہلا سیٹ کے اوپر جب میں ریٹیکس کر رہا تھا امام علی صاحب کے ساتھ اور زیبا بھابھی کے ساتھ, وہ پھر لے کے کہاں کیا کیا ہوا. اور بس اللہ تعالیٰ کی یہ ان کو صبر دے, کہ بچوں کو صبر دے جی جی اور یہ گھر والوں کو صبر دے. جی 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 بہنوں بھائیوں کو, منصور کو, ریانہ کو اور بہن مونا ان کو صبر دے, بھابھی زرین کو صبر دے, بچوں کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ کو جنت سے کافی. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ اپنے الفاظ کو وہ کر رہا ہوں. جی وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت سربراہ کو جگہ دے دے گی تو پڑھ پڑھ کے دعائیں. اور آج کا دن ہے, جی آج جمعے کا دن ہے, پہلا جمعہ رمضان کا دن ہے, بڑا مبارک دن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دن دکھایا. جی آمین آمین. بہت شکریہ. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ سر. یہ تھے اداکار شاہد صاحب. پھر ہم نے روزینہ صاحبہ, اس سے پہلے اسی چینل کے اوپر آپ ان کا بڑا تفصیل سے انٹرویو بھی دیکھ چکے ہیں. روزینہ صاحبہ نے ایس سلیمان صاحب کے حوالے سے کیا کہا. انہوں نے بھی ان کی 2 فلموں میں کام کیا تھا, جیسے جانتے نہیں اور ایک اور فلم بھی ہے, اس پہ کام کیا تھا. تو وہ کیا کہتی ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ کیسے انسان تھے, وہ کس طرح بیہیو کرتے تھے اور کیا ہوتا تھا جب وہ اسٹوڈیو آتے تھے. آئیے سنتے ہیں. السلام علیکم ظہیر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ میں روزینہ بات کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو مجھے دلی دکھ ہوا ہے سلیمان صاحب کا سن کے, کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنے اچھے ڈائریکٹر تو تھے, لیکن پہلے وہ انسان بہت اچھے تھے. مطلب اتنا وہ جولی انسان تھے کہ ہر وقت ہنسانا, مذاق کرنا اپنے کولیگ سے, اپنے آرٹسٹوں سے. یعنی کہ ان کی انٹری ہونی ہوتی تھی صرف اسٹوڈیو میں آنے کی, اس کے بعد پتہ چل جاتا تھا کہ جی سلیمان صاحب آ گئے ہیں, اور ہی ہاں بس مذاق کے علاوہ. یعنی کہ ڈائریکٹر کی تو اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک روب ہوتا ہے, تو ان میں وہ چیز نہیں تھی. وہ ڈائریکٹر تو لگتے ہی نہیں تھے. وہ اس قدر ہنس مکھ اور اتنے خوش مزاج انسان تھے کہ میں بتا نہیں سکتی. میں نے ان کے ساتھ 2 فلمیں کی ہیں, ایک بہاریں پھر بھی آئیں گی اور ایک چلتے جیسے جانتے نہیں محمد علی صاحب کی. ہم آؤٹ ڈور شوٹنگ پہ جا رہے ہیں تو ہنسی مذاق ہو رہا ہے, بھابھی زیبا کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یعنی کہ ہر ایک کے ساتھ اتنا ان کا مذاق تھا کہ وہ لگتے ہی نہیں تھے ڈائریکٹر ہے. وہ ڈائریکٹر کا تو اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا, ایک روب ہوتا ہے. بالکل نہیں, اتنا میں ان کو جانتی ہوں. باقی مجھے اتنا دکھ ہوا ہے سن کے ان کے جانے کا. اللہ ان کی فیملی کو صبر اور سکون دے, پروردگار ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین ثم آمین. میرے پاس اور الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے کہنے کے لیے. بس اتنا ضرور کہوں گی کہ واقعی وہ بہت اچھے انسان تھے, بہت اچھے انسان تھے. اتنے ہسمکھ ڈائریکٹر, میں نے اتنے انڈسٹری میں کام کیا ہے, پنجابی سے لے کے اردو کے ڈائریکٹرز کے ساتھ, لیکن میں نے ایس سلیمان کو اتنا خوش مزاج ڈائریکٹر میں نے صرف انہی کو دیکھا ہے, اور کسی کو نہیں, کسی میں یہ چیز یہ خوبی نہیں تھی. بس اور میں کیا کہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے. ناظرین, روزینہ صاحبہ کو آپ نے سنا. آئیے آپ کو اس شاگرد کی طرف لے کے چلتے ہیں جو سید نور صاحب, جو اسسٹ کر چکے ہیں ایس سلیمان صاحب کو. اور انہوں نے, سید نور صاحب نے بتایا کہ میں نے 5 سال تک ان کو اسسٹ کیا, اس کے بعد وہ رائٹر بن گئے.
اور سید نور صاحب ان سے ملنے جاتے تھے، ان ملاقات کا کیا احوال ہے. اور ایک اور جو اہم بات سید نور صاحب نے کی ہے وہ ہے ان کے اوپر، ان کی زندگی کے اوپر. سید نور صاحب یعنی ایک شاگرد جو ہے اپنے استاد کی زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھ رہا ہے، اور ان کی بڑی خواہش تھی، وہ کیا خواہش تھی لیکن وہ پوری نہ ہو سکی، لیکن بہرحال وہ کتاب انہوں نے لکھنے کا کہا ہے کہ وہ لازمی مکمل کریں گے اس کو. اور ایک اور جو بات کی ہے فلم انڈسٹری کے رویوں کے حوالے سے بات کی ہے، ان کی ایک سوچ ہے. وہ کس سوچ کی بات کر رہے ہیں؟ جو وہ ایس سلیمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایس سلیمان صاحب کے بارے میں کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے، آج وہی سوچ جو ہے وہ سید نور کی بن چکی ہے وہ سوچ. اور بہت ہی اداس لہجے میں اور بہت ہی غمگین لہجے میں سید نور صاحب نے یہ بات کی ہے. کیا بات کی ہے آئیے سنتے ہیں. فلم انڈسٹری سے سلیمان صاحب کا تعلق بہت زبردست ہے. ان پائنیئرز میں سے ہے جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو بام عروج تک پہنچایا. جب کچھ نہیں تھا تو یہ لوگ تھے جن میں ان کے بڑے بھائی سنتوش صاحب، چھوٹے بھائی ان سے درپن صاحب، ان کی بھابیاں میڈم صفیہ خانم، میڈم نیہ سلطانہ اور خود ایس سلیمان صاحب. ایک ایسا تعلق تھا پاکستان فلم انڈسٹری سے جنہوں نے فلم انڈسٹری کی پہچان بنائی. اور یہ پورا خاندان فلم انڈسٹری تھا. اگر اس زمانے میں کہا جاتا کہ فلم انڈسٹری کیا ہے تو یہ نام آتے تھے 5: سنتوش صاحب، درپن صاحب، ایس سلیمان صاحب، میڈم صفیہ خانم اور نیہ سلطانہ صاحبہ. بعد ازاں وقت کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کی شکل بدلتی گئی، اور ایک شکل اس وقت میں نے دیکھی جب 70 میں فلم انڈسٹری میں آیا. میرا پہلا قدم محترم جناب ایس سلیمان صاحب کے سامنے اٹھا. میرے وہ استاد تھے، ہیں، رہیں گے. انہی سے جو کچھ بھی سیکھا میں نے انہی سے سیکھا. میری ابتدا ایس سلیمان صاحب ہیں، میرے استاد محترم. 5 سال میں نے ان کو اسسٹ کیا، اور 5 سال کے بعد میں رائٹر بن گیا. مجھ پہ ان کا بہت احسان ہے کہ انہوں نے اپنی شاگردی میں مجھے لیا اور مجھے سکھایا. میں آج جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں. بہت محبت کرتے تھے مجھے، بہت تھے، اکثر مجھے فون کرتے تھے. ایک زمانہ وہ تھا جب میں نے ان کی شاگردی اختیار کی، ان کو میرا نام نہیں معلوم تھا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مجھے فون کرتے ہوئے کہتے سید صاحب کیا حال ہے. مجھے ان کی آواز آج بھی بازگشت ہے طرح سنائی دے رہی ہے. سید صاحب کیا حال ہے. بہت بڑے آدمی، بہت نفیس آدمی، بہت پیار کرنے والے آدمی، خوبصورت آدمی اندر باہر سے. ایسے لوگ ملیں گے، ایسے قیمتی لوگ، ایسا اثاثہ پاکستان فلم انڈسٹری کا. چلا کیا ہو کہ وہ بہت حالت میں تھے اور ان کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی تھی. پرسکون ہو گئے ہوں گے لیکن ایک خلا تو چھوڑ گئے. خواہش تو یہی تھی کہ ان کے سامنے ان کی زندگی پہ لکھی گئی کتاب، ایک شاگرد کی لکھی ہوئی کتاب ان کے ہاتھوں سے رونمائی میں آتی. بہرحال یہ تو جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. لیکن یہ کتاب ضرور چھپے گی اور ضرور انشاءاللہ لوگ پڑھیں گے اس کو. آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ساری زندگی محبت کی، لوگوں سے پیار کیا، جو ملا اس کے ساتھ اچھا کیا، بہت عزت، بہت مقام. لیکن حیرت کی بات یہ ہے سر، 10 سال انہوں نے اپنی زندگی بیماری میں کاٹی ہے، لیکن فلم انڈسٹری کا یا باہر کا یا ٹیلی ویژن انڈسٹری کا یا چاہنے والا کوئی ان کے پاس نہیں گیا. کوئی ان کے پاس 5 منٹ جا کے بیٹھ کے اس نے ان سے باتیں نہیں کی. کیا سوچتے ہوں گے وہ اکیلے لیٹے لیٹے.
کیا سوچتے ہوں گے. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا سوچتے ہوں گے. یہ سوچ جو کل ان کی تھی آج میری بن گئی ہے. اب میں سوچوں گا. دیکھیں یہ سوچ کب تک زندہ رہتی ہے. ناظرین یہ تھے سید نور صاحب. اور آخر میں عالیہ صاحبہ کا میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ بڑا امیزنگ کریئر ہے. اس چینل کے اوپر ان کی 2 فلموں کو ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں. اندلیب کو اور دامن اور چنگاری کو. دامن چنگاری میں کیا شاندار کردار انہوں نے پلے کیا تھا, آج بھی یاد رکھا جاتا ہے. اور عالیہ صاحبہ کے حوالے سے ایک اور بڑی دلچسپ بات ان کے کریئر کی یہ ہے کہ انہوں نے جتنی پنجابی فلموں میں فیم حاصل کی, جتنے وہ پنجابی فلموں کے جتنے ہیرو تھے اس وقت ٹاپ کے, ان کے ساتھ آئیں. اسی طرح وہ اردو فلموں میں بھی سب کے ساتھ آئیں. جو اردو کے مایہ ناز اداکار تھے سب کے ساتھ آئیں. ایس سلیمان صاحب کی گو کہ انہوں نے فلم میں کام نہیں کیا, لیکن ان کی آبزرویشنز کیا تھی, وہ جب اسٹوڈیو میں جاتی تو ایس سلیمان صاحب کے حوالے سے کیا بات کرتی ہیں, آئیے سنتے ہیں. بہت افسوس ہوا ہے سلیمان صاحب کا, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. ہاں جی, میں نے ان کے ساتھ اتنا کام تو نہیں کیا, لیکن جب بھی اسٹوڈیو میں ملاقات ہوتی تھی تو بہت اچھے انداز سے, بہت اچھے لہجے سے بات کرتے تھے. بہت میٹھا لہجہ اور بہت دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے. بہت اچھے انسان تھے. اور مجھے افسوس ہے کہ میں اتنے بڑے ڈائریکٹر کے ساتھ کام نہیں کر سکی. جتنے بڑے ڈائریکٹر تھے, اتنے اچھے اور بڑے انسان تھے وہ. اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, آمین. یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو. ان اداکاروں سے ہم نے بات کی تھی. آج کے لیے اتنی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.